بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے والد میں جو کماتا ہوں وہ لے لیتے ہیں، یعنی میری کمائی پر میرا والد غالب ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی، وہ لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کے والد کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی والد کے پاس پہنچے کہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، آپ کا حکم آیا۔ تو پریشان ہو گیا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، کیوں حکم آیا؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت لے کر آیا۔ اس کا دل اتنا ٹوٹا، اتنا پریشان ہوا کہ یار میرا اتنا حق تھا بھی نہیں تھا، میں نے تجھے بڑا کیا ہے، تو چھوٹا تھا، اس حالت میں ہم نے تیرے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، آج اگر تو جوان ہو گیا، کمانے والا ہو گیا، تو یہ شکایت حضور علیہ السلام کو تک لے گیا۔ خیر بہرحال دل میں اس کے گلے اور شکوے پیدا ہوئے۔ بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے، جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو پہلے آ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ جب راستے میں آ رہا تھا تو یہ والد اس بچے کا گلے شکوے کر رہا تھا۔ جب وہ پہنچتا ہے، حضور علیہ السلام نے کہا فیصلہ بعد میں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ راستے میں آتے ہوئے آپ گلے کیا کر رہے تھے، جو آپ گلے کر رہے تھے نا وہ بتائیں۔ تو صحابی کہنے لگے میرا یقین ہے کہ جو میں فرش پہ کہہ رہا تھا، عرش پہ رب سن رہا تھا، میرا یقین ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ بھی سامنے آ گیا۔ دعا اس نے کہا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر میرا اتنا حق بھی نہیں ہے، میں نے بڑا کیا ہے۔ وہ وقت یاد کریے کہ جب گیلے بستر کے اوپر ہم سوتے تھے اور اسے خشک بستر پہ سلایا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت بھی یاد کرے کہ جب پوری پوری رات ہم اس کے لیے جاگا کرتے تھے، تو کیا کوئی قیامت تو نہیں آ گئی کہ میں نے اسے یہ کہہ دیا ہے اور پھر اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اس سے خرچہ لے کر اسی کی ماں کی دوائی لے کر آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، محمدی فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ تھا؟ انت ومالک لیبیک، تجھے یہ گلا تھا کہ میرے پیسے کے اوپر میرے والد کا حق ہے یا نہیں ہے، میری کمائی کے اوپر میری والدہ کا حق ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا مال چھوڑ دے، انت ومالک لیبیک، مال تو ہے ہی تیرا، تیرے والدین کا، تو بھی اپنے والدین کے لیے قربان ہے۔ تو صرف مال کی بات کرتا ہے، تیری کمائی وہ تیری نہیں، تیرے والدین کی ہے، تیری سیلری تیری نہیں، تیرے والدین کی ہے، اور اس سے بڑھ کر تیری جان بھی تیرے والدین کے اوپر قربان، تیری جان بھی اپنی نہیں ہے، وہ بھی والدین کے اوپر قربان ہے، تیرے والدین کی ہے۔ یہ محمدی فیصلہ سنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے، اور بچہ کماتا ہے، اس کمائی کے اوپر بھی والدین کا حق ہے۔ والدین جیسے چاہیں اس میں تصرف کر سکتے۔
اور پھر حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے رب آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو فرمایا اپنے والدین کو دیکھ لو، اگر آپ کا والد آپ سے راضی ہے تو رب بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں، تو فرمایا اگر آپ کا والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی رضا ہے۔ والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، آپ قرآن میں غور کریں، قرآن میں جہاں بھی توحید کا ذکر آیا ہے وہاں رسالت کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی جہاں خدائی کا ذکر آیا ہے وہاں مصطفی کا ذکر بھی آیا ہے۔ اور جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہیں وہاں ساتھ والدین کا تذکرہ فرماتے ہیں، والدین کے اوپر احسان کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کی آیت لے کر آیا ہے، اللہ اپنا تعارف بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اسی آیت کے اندر اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالی والدین کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا اہم موضوع ہے اور کیا والدین کے حقوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک ہوتا ہے حسن، حسین، جمیل، آپ کہتے ہیں فلاں بڑا حسین ہے، فلاں بڑا خوبصورت ہے، حسین اور جمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کا لفظ استعمال کیا کہ آپ والدین کے ساتھ جب گفتگو کریں گے آپ کی لینگویج، آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا آپ کے انداز کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، آپ کی انداز گفتگو اس میں جمال ہونا چاہیے، جمیل ہو، وہ خوبصورت ہو۔ اور احسان کا لفظ استعمال کر کے کیا بتایا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ان کی اچھائی کے ساتھ خاص نہیں ہے یا ان کے حق کے ساتھ خاص نہیں ہے، فرمایا بغیر حق کے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے بہیو کے ساتھ پیش آنا، یہ والدین کا حق ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ باقیوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا لہٰذا مجھے بھی اچھا کرنا چاہیے، لیکن والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ان کی اچھائی کے اوپر محمول نہیں ہے، یہ ان کی اچھائی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر حال میں والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ہمارا انداز گفتگو حسین اور جمیل ہونا چاہیے، خوبصورت ترین ہونا چاہیے۔ یہ خدائی حکم ہے، خدائی حکم۔ اس لیے والدین کے بڑے حقوق ہیں، یاد رکھیے۔ فرمایا کہ اگر بڑھاپے کے اندر جس کو والدین مل جائے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین جنت کے حصول کا سبب ہے۔ اگر کسی کو بڑھاپے کے اندر والدین مل جائیں تو اس کے لیے جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چاہے جائے کہ آج ہم والدین بوڑھے ہو جائیں انہیں بوجھ سمجھیں، ہاں تبھی بوجھ سمجھیں گے جب ہمارے اندر شریعت نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر دین اور اسلام نہیں ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے اگر دین اسلام ہوگا ہم بڑھاپے کے اندر والدین کو سر کا تاج سمجھیں گے، والدین کا خیال رکھیں گے، ان کی کیئر کریں گے اور اس کو اپنے لیے شرف کا سبب سمجھیں گے، اور اس خوشی کے ساتھ، اس رضا کے ساتھ والدین کی خدمت کریں گے کہ در حقیقت میں جنت کو حاصل کر رہا ہوں۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اولاد کو دین کا علم ضرور سکھائیں، دنیاوی فنون ضرور سکھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ان کو دیندار ضرور بنائیں، صرف دنیا دار نہ بنائیں، دیندار پہلے نمبر پر بنائیں۔
بڑھاپے میں جا کر یہ کام آئیں گے، ورنہ صرف دنیا دار پھر یہی حال ہوگا جو آج مغربی دنیا میں ہوتا تھا، آج ہمارے اسلامی ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ والدین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بڑھاپے کے اندر، اولاد سے ڈرتے ہیں، اولاد کا روب ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دل کی آواز ان تک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ تادیر ان کے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا اللہ اس کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب ان کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔